دیکھا دیکھی بھی بڑے کام ہوتے ہیں، اگر بھلائی میں پہل کریں گے تو دیکھا دیکھی بہت لوگ بھلائی کر جائیں گے، اور اگر بھلائی سے روگردانی میں پہل کریں گے تو دیکھا دیکھی بہت لوگ روگردانی کر جائیں گے۔ اللہ کے علاوہ اتنی باریکیوں کو کوئی اور دیکھ بھی کب سکتا ہے؟ اللہ ہمیں مخلص ساتھی دے دے گا، غیر مخلص بہانے بازوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ کے ہاں اگر عذر صحیح ہو تو معذوری میں بھی اللہ پورے عمل کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم سورہ توبہ کی 2 آیتوں کا ترجمہ اور تشریح سبق میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم۔ اس کا ترجمہ ہے، اور بہانے بنانے والے دیہاتی آ گئے تاکہ انہیں بھی رخصت مل جائے، اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا، ان میں سے جو کافر ہوئے عن قریب انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اس کی تشریح ہے، یعنی ویسے تو کسی بھی معاملے میں بہانے بنانا اور کام نہ نمٹانا اچھی بات نہیں، یہاں چونکہ تبوک کا جہاد پیش نظر تھا اور جانے کا حکم بھی سب کے لیے تھا، مگر بہانے باز منافقین جو جہاد میں جانا ہی نہیں چاہتے تھے، ان کی دیکھا دیکھی مدینہ شہر کے اطراف میں کچھ دیہاتی مسلمان بھی رخصت لینے آپ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ دیکھا دیکھی بھی بڑے کام ہوتے ہیں، جب ایک آدمی رخصت مانگتا ہے اسے مل جاتی ہے تو اس کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی مانگ لیتے ہیں، اور دوسروں کی رخصت کا سبب وہ شخص بن جاتا ہے جس نے پہل کی ہوتی ہے۔ سو اچھے کام میں اور بھلائی میں پہل کرنی چاہیے، بھلائی سے روگردانی میں پہل کرنا اچھی بات نہیں۔ اگر بھلائی میں پہل کریں گے تو دیکھا دیکھی بہت لوگ بھلائی کر جائیں گے، اور اگر بھلائی سے روگردانی میں پہل کریں گے تو دیکھا دیکھی بہت لوگ روگردانی کر جائیں گے۔ کئی اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں ان کا تقاضا بھی بڑا جینون ہوتا ہے، مگر وہ اس خیال سے اس تقاضے سے اعراض کر جاتے ہیں یا اسے دبا لیتے ہیں کہ ان کے دیکھا دیکھی کوئی اور نہ کھسک جائے۔ مدینہ شہر کے دیہاتوں میں بھی کچے پکے ہر طرح کے لوگ تھے۔ آیت میں بہانے بنانے والے جنہیں معذرون کہا گیا ہے، دوسرے وہ جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بیٹھے رہے۔ دونوں طبقوں کے متعلق مفسرین کی رائے محتاط ہے، آیا وہ منافق تھے جیسا کہ ترجمے سے ظاہر ہو رہا ہے، یا واقعی وہ معذور مسلمان تھے؟ اسی طرح بیٹھے رہنے والے بھی آیا منافق تھے یا وہ بھی صرف سست قسم کے مسلمان تھے؟ اگر تو دونوں سے منافق مراد ہوں تو آیت کے مطابق دونوں نے ایمان کے دعوے میں اور پھر بہانے تراشنے میں اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا۔ آیت میں ہے کذب اللہ ورسولہ، کیونکہ کچھ منافق بھی ایسے بے باک تھے جو ظاہر داری نبھاتے ہوئے رخصت لینے بھی نہیں آئے بلکہ ڈھیٹ بن کر گھروں میں بیٹھے رہے۔ اس آیت میں دونوں طبقوں کے متعلق بات ہو رہی ہے، ایک وہ جو اطلاع دینے یا اجازت لینے پہنچ جائیں، اور دوسرے وہ جو اطلاع یا اجازت کے لیے بھی نہ پہنچیں بلکہ گھروں میں بیٹھے رہیں اور وہ پرواہ نہ کریں۔ منافقین در پردہ چونکہ کافر ہوتے ہیں، اس لیے آیت میں یہ قید لگا دی الذین کفروا منہم، ان میں سے جو کافر ہوئے یعنی کفر کی حالت میں مرے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اگر عذر کرنے والوں یا بیٹھ رہنے والوں سے مسلمان مراد لیے جائیں جن کی عذر داریاں کفر کی وجہ سے نہ ہوں بلکہ کسی مجبوری یا سستی کی وجہ سے ہوں، چونکہ دینی مہم میں یہ طرز عمل بھی ناپسندیدہ ہے، اس لیے وہ گناہگار تو ضرور ہو سکتے ہیں مگر کفر کے عذاب کی وعید میں شامل نہیں ہوں گے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ یہ کسی اور قسم کی منافقت ہو جو کفر کے دائرے میں نہ آتی ہو، گو وہ قانونی یا شرعی لحاظ سے مسلم معاشرے میں نہ پکڑی جا سکتی ہو مگر عند اللہ وہ ضرور پکڑی جائے گی۔ اللہ کے علاوہ
اتنی باریکیوں کو کوئی اور دیکھ بھی کب سکتا ہے۔ بحوالہ تفسیر مزری ابن مردویہ نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے، جب پیغمبر علیہ السلام نے جد ابن قیس کو رخصت دی تو کچھ اور لوگ بھی رخصت لینے پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے عذر سن کر انہیں اجازت تو دے دی مگر منہ پھیر لیا، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے یہ قبیلہ بنی غفار کے لوگ تھے۔ حضرت ضحاک نے کہا یہ عامر ابن طفیل کے لوگ تھے۔ جب انہوں نے اپنے عذر پیش کیے تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے تمہارے متعلق پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا، وہ آئندہ ہمیں تم سے بے نیاز کر دے گا، یعنی اللہ ہمیں مخلص ساتھی دے دے گا، غیر مخلص بہانے بازوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ معلوم ہوا کسی بھی قسم کا عذر پیش کرنا مومن کی شان ہی نہیں۔ آیت نمبر 91 ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم۔ اس کا ترجمہ ہے کوئی حرج نہیں ضعیفوں پر اور نہ بیماروں پر اور نہ ہی ان پر جن کے پاس ایسا کچھ نہیں جسے خرچ کر سکیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کریں۔ نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں، اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کی تشریح ہے یعنی صحیح معذور تو یہ لوگ ہیں جو بہت بوڑھے ہوں یا بدنی طور پر کمزور یا اندھے، اپاہج اور بیمار وغیرہ ہوں، یا پھر مفلس و محتاج لوگ جن کے پاس خرچ بالکل نہ ہو۔ یہ اگر نہیں جاتے کسی مہم میں تو کوئی حرج نہیں۔ ان معذوروں کے عذر بھی اللہ کے ہاں تب قبول ہوں گے اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کرتے رہیں۔ بقول مفسرین خیر خواہی سے مراد جانے کے لیے بے قرار رہنا کہ یہ عذر کیوں پیش آیا، میں تو جانا چاہتا تھا، یا جانے والوں کی ہمت بندھاتے رہنا، شوق دلاتے رہنا، یا پھر جانے والوں کے پیچھے ان کے چھوٹے موٹے کاموں کو اپنے ذمہ لے لینا کہ تم بے فکر رہو، ہم پیچھے سنبھال لیں گے، تم جاؤ۔ نصحو سے اس کے علاوہ دیگر دینی اعمال بھی مراد ہو سکتے ہیں جنہیں وہ جاری رکھیں گے۔ ایسے نیک سیرت معذوروں پر کوئی گناہ ہے نہ ہی کوئی الزام۔ بتقاضۂ بشریت تھوڑا بہت گناہ اگر ہو بھی گیا تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، واللہ غفور الرحیم۔ یا پھر یہ مطلب ہے کہ گناہگاروں کو بخشنے والا خدا بھلا نیکوکاروں کو کیوں نہیں بخشے گا۔ بحوالہ ابن ابی حاتم زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام پر نازل شدہ یہ آیت لکھ رہا تھا، قلم میرے کان پر تھا اور پیغمبر منتظر تھے کہ آگے کیا نازل ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک نابینا شخص آ کر کہنے لگا آقا میرے لیے کیا حکم ہے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی جس میں نابینوں کو معذور قرار دے دیا گیا۔ بحوالہ بخاری بروایت انس رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام تبوک سے مدینہ لوٹے تو فرمایا مدینہ میں چند ایسے لوگ ہیں جو ہر وادی اور گھاٹی میں تمہارے ساتھ رہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا لیکن وہ تو مدینہ میں ہی تھے۔ فرمایا ہاں، انہیں ان کی معذوریوں نے روک رکھا تھا۔ تو معلوم ہوا اللہ کے ہاں اگر عذر صحیح ہو تو معذوری میں بھی اللہ پورے عمل کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں کون سے عذر مقبول ہو سکتے ہیں۔ ہم جنہیں اپنا عذر سمجھتے ہیں وہ عذر نہیں بلکہ بہانے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی اشاعت کے لیے ہمہ وقت کمر بستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور خدا تعالی ہمیں قرآن کی ان آیتوں کا فہم بھی نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم انک عفو کریم طیب العفو فاعف عنا صلی اللہ علی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔